بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم نہایت ہی اہم مسائل کا آغاز کر رہے ہیں، جن مسائل سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ بے خبر ہیں، غافل ہیں، اور غافل ہونے کی وجہ سے ان کے بڑے ایسے معاملات ہیں عبادت کے جو صحیح طرح ادا نہیں ہوتے۔ اور ظاہر ہے ہر چیز کو ادا کرنے سے قبل اسے سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر اسے ہم سیکھتے نہیں ہیں، بغیر سیکھے ہم اپنے معاملات کو چلاتے ہیں تو حقیقت ہے کہ ہمیں اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے آج سے ہم آغاز کر رہے ہیں وضو کے مسائل کا۔ وضو کے مسائل بہت ضروری ہیں، چونکہ وضو کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الوضوء مفتاح الصلاۃ۔ فرمایا یہ جو وضو ہے یہ نماز کی چابی ہے۔ چابی جس چیز کی ہوتی ہے اسے کھولنے کے لیے چابی کے دندان بہتر ہونا، اچھے ہونا، درست ہونا ضروری ہے۔ اگر چابی کے دندان صحیح نہ ہوں تو تالا کھلتا نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دندان درست ہوں تو تالا کھلتا ہے، تو اسی طرح اگر وضو درست ہوگا تو نماز بھی درست ہو جائے گی۔ اور آگے ارشاد فرمایا ایک حدیث کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، الصلاۃ مفتاح الجنہ، کہ جو نماز ہے یہ جنت کی چابی ہے۔ اسی طرح اگر نماز کے جو مسائل ہیں وہ درست ہوں گے، نماز کے متعلق ہمیں مسائل آتے ہوں گے، نماز ہماری درست ہوگی تو پھر انشاءاللہ العزیز وہ قابل قبول ہوگی۔ تو آج ہم وضو سے آغاز کرتے ہیں کہ وضو کے مسائل جاننا بہت ضروری ہیں، اور ان مسائل کے اندر تعلق رکھتے ہیں کچھ ایسی حیثیتیں، جیسے مثال کے طور پر وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں اور مستحبات، اور وضو کے مکروہات اور وضو کے مفسدات۔ جو وضو کے فرائض ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے بغیر وضو نہیں ہوتا، اور ان کی تعداد جو ہے وہ کل 4 ہے، جس کو قرآن مجید نے صراحتاً بیان کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور تم بے وضو ہو تو پھر اپنے چہروں کو دھو لو، اپنی کنیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یہ 4 فرض صراحتاً قرآن نے بیان کیے ہیں۔ ان میں سے جو پہلا فرض ہے یعنی کہ چہرہ دھونا، اس کی حد کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے؟ تو اس کو ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک دھویا جائے گا، اور پیشانی جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اس کو دھویا جائے گا۔ اب یہ گولائی کے اندر اس کی حد کو بیان کیا۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ مونچھیں ہیں، ابرو ہیں، پلکیں ہیں، اور چہرے پر جو بھی بال ہیں ان کو دھونا جو ہے وہ فرض ہے۔ رہی بات داڑھی شریف کی، تو داڑھی شریف اگر گھنی ہے تو پھر اس کی جڑ تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ اگر گھنی نہیں ہے یعنی نیچے سے کھال جلد جو ہے وہ نظر آتی ہے تو اس کی جڑ تک پانی پہنچانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ داڑھی کے باقی بالوں کا خلال کیا جائے گا، مسح کر لیا جائے گا، باقی جو بال لٹک رہے ہیں ان کو دھونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ ان کا صرف مسح کر لیا جائے بالوں کا تو تب بھی جو ہے وہ یہ فرض مکمل ہو جائے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ وضو کے اندر جس چیز کا دھونا فرض ہے اس کے ایک ایک جز، ایک ایک حصے کا دھونا فرض ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے چہرہ دھونا ہے تو چہرے کے لیے ضروری ہے کہ پلکیں بھی دھوئی جائیں، ابرو بھی دھوئے جائیں، اور مونچھوں کو بھی دھویا جائے، اور اگر داڑھی گھنی نہیں ہے تو پھر داڑھی کے جلد جو ہے کھال تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہے۔ اس طرح چہرے کو مکمل ایک بار دھونا، جو طریقہ بتایا گیا اس طریقے کے مطابق ایک بار دھونا چہرے کو یہ فرض ہے، اور 3 بار دھونا یہ سنت ہے۔ اور نمبر 2 فرض ہے کنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا۔ اب کنی سمیت دھونا ہے، یعنی اس کے اندر کنی جو ہے وہ شامل ہے، کنی تک نہیں، کنی سمیت دھونا ہے، کنی اس کے اندر شامل ہے۔ پہلے جو میں نے اصول عرض کیا آپ کے ساتھ کہ جس چیز کا دھونا فرض ہے اس کے ایک ایک جز کا دھونا فرض ہے۔ اب بازو کے اوپر بال ہے، ہاتھ کے اوپر بال ہے، اسی طرح انگلیوں کے درمیان جو حصہ ہے اس کا خلال کرنا ہے۔ اگر اس طرح آپ نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو وضو کرتے وقت اس کو بھی آپ حرکت دیں گے
اس انگوٹھی کو بھی آپ حرکت دیں گے تاکہ انگوٹھی کے نیچے بھی پانی چلا جائے اور جلد جو ہے وہ تر ہو جائے، جلد دھل جائے۔ اسی طرح بازو کے اوپر جتنے بال ہیں سارے بالوں کا دھونا جو ہے وہ فرض ہے، اور اس دھونے کا معنی یہ لیا جاتا ہے کہ کم از کم 2 قطرے جو ہے وہ پانی کے ٹپک جائیں اوپر، یعنی کہ پانی یوں چل پڑے جسم پر، تو اس طرح اس کو مل کر اچھے طریقے سے دھونا یہ فرض ہے۔ 1 بار بازو کو دھونا یہ فرض ہے اور 3 بار دھونا یہ سنت ہے۔ آگے تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا۔ سر کا مسح کرنا یہ کم از کم 1/4 سر کا مسح کرنا جو فرض ہے، سامنے سے 1/4 سر کا مسح کر لیں تو یہ آپ کا فرض جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ مکمل سر کا مسح کرنا یہ جو ہے یہ سنت مستحب میں آتا ہے، اور کانوں کا مسح کرنا یہ بھی مستحب ہے، گردن کا مسح کرنا یہ بھی مستحب ہے، اور یہ ہے کہ اس طرح پورے سر کو گھیر لینا یہ مستحب ہے۔ اور کم از کم 1/4 سر کا، یعنی کہ پیشانی سے اوپر جو بال ہیں سر کے سامنے، ان کا مسح کرنا، 1/4 سر کا مسح کرنا کم از کم یہ فرض ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ جتنا بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس سے کم جو ہے وہ آپ مسح نہیں کر سکتے۔ اگر اس سے کم مسح کیا تو فرض ادا نہیں ہوگا۔ نمبر 4 فرض ہے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو پاؤں جو ہے ان کی انگلیوں کا خلال بھی کیا جائے اور ٹخنوں سمیت انہیں دھویا جائے۔ ایڑیاں جو ہیں اگر پھٹی ہوئی ہیں، تکلیف نہیں ہے تو ان میں بھی پانی پہنچایا جائے، اگر تکلیف ہے تو پھر معافی ہے، پھر حرج نہیں ہے، تو اس لیے پوری طرح پاؤں کو جو ہے وہ دھویا جائے۔ یہ 4 فرائض جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، ان کو ذہن نشین رکھا جائے، ان کو یاد کیا جائے، ان کے بغیر وضو قطعی طور پر نہیں ہوتا۔